میں نماز جمعہ پڑھ کر گھر آ کر آرام کر رہا تھا کہ اچانک ابو نے بتایا کہ جہاز قریب ہی گرا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اور فوراً حادثے کی جگہ کا تعین کرنے کے لیے گھر کی چھت پر بھاگا۔ دور ہی دھواں اٹھتا دیکھا اور جگہ کا اندازہ لگا کر فوری طور اس طرف روانہ ہو گیا۔ جائے حادثے پر پہنچا تو ابھی ملیر گیٹ کے چیک پوسٹ نمبر 2 اور 2 سے پاک فوج کی گاڑیاں نکل کر علاقے کو کور کرنے میں مصروف تھی اور ہر طرف وہی وردی نظر آ رہی تھی جس کو لوگ صبح شام گالیاں نکالتے ہیں۔ خیر میں تیزی سے دوڑتا ہوا حادثے کے مقام کی طرف جانے لگا اور کچھ ہی لمحوں میں میرے سامنے اس جہاز کا ملبہ تھا جو کچھ وقت پہلے ہی لاہور سے اڑان بھر کر کراچی پہنچا تھا۔ یقین جانیے دل چھلنی ہو گیا اس جہاز کو بصورت ملبہ دیکھ کر کے۔ صرف چند سو میٹر کے فاصلے پر اس جہاز کی منزل اس کے سامنے تھی، مگر کون جانتا تھا کہ منزل سے محض چند سو میٹر کے فاصلے پر ان کی آخری منزل ان کی منتظر ہے۔ میرے سامنے آگ ہی آگ تھی۔ فوج کے جوان فوری طور پر علاقے کو عام عوام سے خالی کروا کر مزید کسی قسم کے جانی نقصان سے بچانے میں مصروف تھے۔ میں بھی رضاکاروں کے ساتھ مل کر کام میں مصروف ہو گیا، مگر تمام تر کارروائیاں کرتے ہوئے بھی میری نظر ہر طرف تھی اور ہر طرف موجود افراد و اہلکاروں کا تجزیہ کر رہا تھا۔ اور یقین کیجئے جو کچھ میں نے دیکھا، حادثے کا احوال تو میں قطعاً الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، کیوں نہ کہ جو کچھ دیکھا اٹھایا وہ وہیں اس ملبے پر یادداشت سے مٹا کر آیا ہوں، تاکہ آئندہ کبھی یادداشت میں ایسا کوئی اور واقعہ رونما نہ ہو سکے۔ مگر جو رویے اور جو حرکات و سکنات میں وہاں مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کی دیکھ رہا تھا، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو اہل علاقہ کا ذکر کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ ہر طرف میں دیکھتا تھا کہ ہمارے فوجی جوان اور دیگر رضاکار دھوئیں کے باعث گھٹن اور روزے کے مارے نڈال ہونے لگے تھے، تو فوراً سے ہمیں اہل علاقہ میں سے کوئی نہ کوئی فرشتہ نما اپنی جانب دوڑ کر آتا نظر آتا، جو ہمارے سروں پر ٹھنڈا پانی ڈالتا، ہمیں ٹھنڈے پانی سے منہ دلوا کر تازہ دم کرتا اور پھر سے ہم ریسکیو کرنے میں لگ جاتے۔ واللہ اس وقت وہ لوگ فرشتے ہی لگ رہے تھے۔ علاقے کے 15-16 گھر متاثر ہوئے تھے، مگر 5-6 تو مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ کئی گاڑیاں، کئی موٹر سائیکلیں جل کر راکھ ہو چکی تھی، مگر میں نے دیکھا وہ شخص جس کا اپنا گھر بھی حادثے میں جزوی طور پر تباہ ہوا تھا، وہ اپنے گھر کی پرواہ چھوڑ کر ہمارے ساتھ مسافروں میں سے زندہ بچنے والوں کو نکالنے میں مصروف تھا۔ یقین جانیے شاید اتنا حوصلہ بذات خود میں بھی نہ دکھا سکتا جتنا حوصلہ اللہ نے اس انسان کو عطا کیا تھا۔ ہم نے جلدی سے جلدی ان لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا جن کے گھر آگ کی لپٹ میں آ چکے تھے، اور اسی دوران فوج، رینجر اور سندھ پولیس مکمل طور پر علاقے کا کنٹرول سنبھال چکی تھی۔ مگر پھر اچانک ہی جہاں فائر بریگیڈ کی بائیں پیچھے جانے تھے، وہیں پر ہمیں لمبے لمبے تار پچھتے ہوئے نظر آنے لگے اور یکایک ایسی خود غرض، بے حس و عواقب اندیش قسم کی مخلوق ہر طرف پھیلتی دکھائی دینے لگی، جس کو یہاں کے خستہ حال لوگوں، زخمیوں اور لاشوں کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ ان کو تو فکر تھی صرف اور صرف اپنے ایک شاٹ کی۔ جی جناب، بس ایک شاٹ لینے دیں ہمیں ملبے کے سامنے سے، یعنی لوگوں کی جان بچانے کی بجائے ہم ان کو ایک شاٹ لینے دیں۔ وہ مخلوق کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جس کو ہم میڈیا کے نام سے جانتے ہیں۔ صحافیوں کو بس ایک شاٹ درکار تھا، پھر چاہے اس شاٹ کی وجہ سے ریسکیو آپریشن متاثر ہو، رضاکاروں کو پریشانی ہو، یہاں تک کہ کسی زخمی کی چیخ و پکار موت کی ہچکی میں ہی کیوں نہ تبدیل ہو جائے۔ کیا فرق پڑتا ہے، بس ایک شاٹ چاہیے۔ یقین جانیے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ ایک چپڑا کتا فوجی کے جوانوں سے ملبے کے قریب آنے کے لیے لڑ رہا تھا۔ جب ذرا غور کر کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ملک کا جانا مانا مذہبی اسکالر، جس کا نام نہیں لوں گا، وہ فوجی جوانوں کی، رینجر کے اہلکاروں اور پولیس کے جوانوں سے لڑ رہا تھا۔
صرف ایک شاٹ کے لیے، مگر پھر مجھے ایک دفعہ پھر سے دیدار ہوا پیر کامل ڈنڈا پیر کا۔ ڈنڈا پیر نے اپنے کمال دکھایا اور سارا کچرا پلک جھپتے ہی سمٹ چلا گیا۔ اب تک شام کے 5 بج چکے تھے اور میں اب دھویں اور روزے کے باعث نڈال ہو چکا تھا، اور بار بار پانی سے سر دھونا بھی اب بے اثر ہو چکا تھا۔ اس لیے متاثر مقام سے باہر نکلنا ناگزیر ہو گیا تو میں باہر آ گیا اور اپنے دوستوں سے رابطہ کر کے فورسز کے نوجوانوں اور دیگر رضاکاروں کے لیے افطاری کا انتظام کرنے لگا اور 20 دیگوں کا آرڈر لگوا دیا۔ لیکن ناظرین، جب افطاری کا وقت قریب آیا تو میں حیران تھا کہ اس وقت تک اتنے لوگ افطاری کا سامان، پانی کی بوتلیں، شربت، جوس، کھانا لے کر پہنچ چکے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے اچانک اتنی شدید تعداد میں نمودار ہو گئے ہیں۔ یقین جانیے اس وقت میرے دل نے گواہی دی، یہ ملک کے خداد انہی اللہ کے بندوں کی وجہ سے قائم ہے۔ یقین کریے اتنا وافر سامان لوگ لے کر پہنچ گئے تھے کہ مجھے اپنی 20 دیگوں کا آرڈر ختم کروانا پڑا، کیوں نہ کہ اس کا ضائع جانا یقینی ہو گیا تھا۔ بس پھر ہم نے کھانے کی بجائے پانی کی بوتلیں اور ٹھنڈے جوس کا انتظام کیا اور ایک دفعہ پھر سے ریسکیو کے کام میں شامل ہو گئے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی اور آپ کو ان میں سے کس کا کام بہتر لگا، لوگوں کا یا صحافیوں کا یا رینجر فوج وغیرہ کا۔ شکریہ۔ کاش مدینے میں مجھے